رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ لقد جاءت رسل ربنا بالحق۔ الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام مولانا مولا الثقلین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد۔ ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی قرآن الکریم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها۔ صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ التماس ہے ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحوم محمد سامین ابن ناظر حسین صغیر بانو بنت سلامت علی کی روح کو ایصال فرمائیں۔ صلوات پڑھتے محمد وآل محمد۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ سورہ والشمس کی یہ 2 آیتیں کہ جس کی تلاوت کا شرف میں نے آپ کے سامنے حاصل کیا ہے، کہ جس میں پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے کہ والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها۔ قسم ہے سورج کی اور اس کے روشنی کی، قسم ہے چاند کی کہ جب وہ اس کے پیچھے آئے۔ اللہ کے قسم کھانے کے عنوان سے متعدد اور مستقل کتابیں لکھی گئی ہیں کہ خداوند عالم نے قرآن مجید میں قسم کب کھائی ہیں اور کیوں کھائی ہیں۔ مستقل کتابیں لکھی گئی ہیں اس حوالے سے کہ کیا ضرورت ہے کہ قدرت قسم کھائے۔ ہم اور آپ بھی قسم کھاتے ہیں۔ ہمارے اور آپ کے قسم کھانے کا عنوان یہ ہوتا ہے کہ ہم اور آپ اپنی بات کا اعتبار دلانے کے لیے قسم کھاتے ہیں۔ سب سے بڑی قسم وہ ہے کہ جو اسم جلالہ کے ساتھ کھائی جائے، اللہ کے نام کے ساتھ کھائی جانے والی قسم سب سے بڑی قسم۔ خداوند عالم کیا کہہ رہا ہے؟ والشمس وضحاها۔ میں نے عرض کیا کہ سورہ بقرہ میں خداوند عالم کیا کہہ رہا ہے کہ کوشش کرو کہ اللہ کے ناموں کو اپنی قسموں کا نشانہ مت بناؤ۔ اور بہت سے ایسے مرحلے آئے ہیں کہ جہاں پہ ہمارے ائمہ معصومین علیہ السلام نے ضروری تھا کہ اپنے حق کو ثابت کرنے کے لیے قسم کھائیں، انہوں نے نہیں کھایا، اپنے حق کو صرف نظر کیا۔ مولا کائنات کی زرہ چوری ہو گئی، عدالت میں مقدمہ پیش ہوا، کسی کو پہنے ہوئے دیکھا، پکڑ کے لائے، عدالت میں مقدمہ پیش ہوا۔ مولا کائنات نے کہا دیکھو یہ میری زیرہ ہے اور اس نے چرائی ہے۔ تو بہرحال عدالت تو گواہ مانگتا ہے، کہا گیا مولا کائنات سے کہ گواہ پیش کریے۔ اب مولا کے پاس کوئی گواہ تو تھا نہیں، تو اب جب گواہ نہ پایا جائے تو نوبت آتی ہے قسم کھانے کی، وہ بھی شرعی دائرے کے تحت۔ توجہ رکھیے گا، نوبت آتی ہے قسم کھانے کی، وہ بھی شرعی دائرے کے تحت۔ مولا کائنات سے کہا گیا کہ اگر آپ کے پاس گواہ نہیں ہے تو آپ قسم کھائیں۔ مولا کائنات نے ایک جملہ کہا کہ جو واقعاً ہمارے اور آپ کے لیے قابل درس ہے۔ مولا کائنات نے کہا ایک زرہ کے لیے
اللہ کے نام کی حرمت برباد کر دوں؟ مجھے ذرا نہیں چاہیے اپنے حق کو صرف نظر کیا تاکہ اللہ کے نام کی حرمت برقرار رہے۔ یہ ہے کردار علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام۔ ایک صلوات پڑھیں محمد وآل محمد وآل محمد۔ کیا ضرورت ہے کہ قدرت قسم کھائے؟ کیوں؟ اس لیے کہ میں نے عرض کیا ابتدائے کلام میں کہ انسان اپنی بات کا اعتبار دلانے کے لیے قسم کھاتا ہے، لیکن کیا ضرورت ہے کہ قدرت قسم کھائے؟ کیوں؟ اس لیے کہ اس دنیا میں دو ہی طرح کے لوگ پائے جاتے ہیں، ایک وہ کہ جو خدا کو مانتے ہیں، دوسرے وہ کہ جو خدا کو نہیں مانتے۔ جو خدا کو مانتے ہیں ان کے لیے اللہ کو قسم کھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب وہ اللہ کا اقرار کرتا ہے تو اس کی بات کو بھی بغیر قسم کے مان لے گا۔ دوسرے وہ لوگ ہیں کہ جو اللہ کو نہیں مانتے، عزیزان گرامی، جو خدا ہی کو نہیں مانتا وہ اس کی قسم کا کیا اعتبار کرے گا؟ پھر بھی قدرت قسم کھائی چلی جا رہی، ایک نہیں بلکہ متعدد مقامات پر۔ اب یہاں پہ دو نظریے نکل کے آئے، ایک نظریہ علماء کا ہے اور دوسرا نظریہ عرفاء کا ہے۔ علماء نے جب اپنا نظریہ پیش کیا تو انہوں نے کہا کہ قدرت ایسے قسم نہیں کھاتی، بلکہ اللہ کی نگاہ میں کوئی شے باعظمت ہوتی ہے تو اس کی قسم کھا لیتا ہے۔ لیکن عرفاء نے اس سے آگے بڑھ کے کہا نہیں، اللہ اگر کسی چیز کو عظمت دینا چاہتا ہے تو اس کی قسم کھا لے۔ یہ دو عنوان ہمارے سامنے ملیں گے۔ لیکن عزیزان گرامی، میں نے عرض کیا کہ کیا ضرورت ہے کہ قدرت قسم کھائے؟ عزیزان گرامی، کیا ضرورت ہے؟ اس لیے کہ میں نے عرض کیا کہ دو ہی طرح کے لوگ اس دنیا میں پائے جاتے ہیں، ایک وہ کہ جو خدا کو مانتے ہیں، دوسرے وہ کہ جو خدا کو نہیں مانتے۔ عزیزان گرامی، ایک عدد اصول تشبیہ بھی ہے۔ دیکھیے لوگ آتے جاتے رہیں گے، آپ ہماری طرف توجہ کریے گا اور صلوات پڑھیں محمد والے محمد۔ کیا ضرورت ہے کہ قدرت قسم کھائے؟ ایک عدد اصول تشبیہ بھی ہے، ایک عدد اصول قسم بھی ہے کہ قسم جس کی کھائی جا رہی ہے وہ کھانے والے کی نگاہ میں معتبر ہونا چاہیے، کھانے والے کی نگاہ میں معتبر ہونا چاہیے۔ بہت بڑا سوال کہ چاند اور سورج میں وہ اہمیت کہاں سے پیدا ہو گئی کہ اس کا خالق اس کی قسم کھاتا ہوا نظر آ رہا ہے؟ چاند اور سورج میں وہ اہمیت کہاں سے پیدا ہو گئی کہ اس کا خالق اس کی۔ عزیزان گرامی، حسبنا کتاب اللہ کہہ دینا آسان ہے، لیکن بغیر اہل بیت کے اس کے مفاہیم کو سمجھ لینا ناممکن ہے۔ توجہ رکھیے گا، بغیر اہل بیت علیہ السلام کے اس کے مفاہیم کو سمجھ لینا ناممکن ہے۔ یہ وہ عنوان تھا کہ جو واقعاً مفسروں کو پریشان کر گیا کہ چاند اور سورج میں وہ اہمیت کہاں سے پیدا ہو گئی کہ اس کا خالق اس کی قسم کھاتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ مفسروں کو آخر کار لکھنا پڑا کہ نہ چاند سے مراد وہ چاند ہے کہ جو شب میں نظر آتا ہے، نہ سورج سے مراد وہ سورج ہے کہ جو دن کی روشنی میں دکھائی دیتا ہے، بلکہ چاند سے مراد بھی کسی کی ذات والا صفات، سورج سے مراد بھی کسی کی ذات والا صفات۔ جب نبی سج دھج کے اپنے بیت الشرف سے مصلی عبادت کی طرف چلے تو قدرت کو یہ ادا اتنی بھا گئی کہ اللہ نے آیت نچھاور کر دی، اے میرے حبیب تمہارے چمکتے ہوئے چہرے کی قسم۔ ابھی نبی کچھ ہی دور آگے بڑھے ہوں گے کہ گیا ہوا جبریل واپس پلٹ کے آیا کہ میرے حبیب اس چمکتے ہوئے چاند کی قسم کی جو آپ کے پیچھے پیچھے آ رہا ہے۔ اب جب نبی نے مڑ کے دیکھا تو علی ابن ابی طالب تشریف لا رہے تھے۔ ایک اور صلوات پڑھے محمد۔ چاند سے مراد علی کی ذات والا صفات، سورج سے مراد نبی کی ذات والا صفات۔ دوبارہ دوہرا رہا ہوں، کچھ نتیجہ دینا چاہ رہا ہوں، یاد رکھیے گا۔ سورج سے مراد نبی کی ذات والا صفات، چاند سے مراد مولائے کائنات کی ذات والا صفات۔ شاید یہی وجہ ہے کہ مسلمان جب بھی جھگڑا کرتا ہے چاند کے حوالے سے کرتا ہے، سورج کے حوالے سے کبھی نہیں کرتا۔ توجہ رکھیے گا، میں نے عرض کیا کہ سورج سے مراد نبی کی ذات والا صفات،
چاند سے مراد مولائے کائنات کی ذات والا صفات۔ شاید یہی وجہ ہے کہ مسلمان جب بھی جھگڑا کرتا ہے چاند کے حوالے سے کرتا ہے، سورج کے حوالے سے کبھی نہیں کرتا۔ کوئی یہ بحث نہیں کرتا کہ سورج نکلا ہوا ہے یا نہیں نکلا ہوا ہے، بدلی میں ہے، دکھائی نہیں دیتا، پھر بھی سب مانتے ہیں کہ نکلا ہوا ہے، لیکن چاند سے حوالے سے سارے جھگڑے۔ 29 کا تھا کہ 30 کا تھا، پہلی ہوئی بھی کہ نہیں ہوئی۔ لیکن عزیزان گرامی، یہ پتہ کب چلتا ہے کہ پہلی ہوئی بھی کہ نہیں ہوئی؟ جسے ہم 29 کا سمجھ رہے تھے وہ 29 کا تھا بھی کہ نہیں تھا، یہ پتہ کب چلتا ہے؟ یہ پتہ چلتا ہے 14ویں رات کے چاند کے دن۔ 14ویں رات کو پتہ چلتا ہے کہ جب چاند مکمل ہوتا ہے، اور آپ کے منانے سے مکمل نہیں ہوتا بلکہ اس کا ایک وقت ہے، جب وہ مکمل ہوتا ہے تب پتہ چلتا ہے کہ جسے ہم پہلی سمجھ رہے تھے وہ پہلی تھی بھی کہ نہیں تھی۔ مسلمان علی ابن ابی طالب کے حوالے سے جتنا جھگڑا کرنا ہو کر لے، پہلے تھے کہ چوتھے تھے، ابھی 14ویں کا چاند پردے میں ہے، آئے گا تو بتا دے گا۔ ایک اور صلوات پڑھے محمد والے۔ مسلمان علی ابن ابی طالب کے حوالے سے جتنا جھگڑا کرنا ہو کر لے کہ پہلے تھے کہ چوتھے تھے، ابھی 14ویں کا چاند پردے میں موجود ہے، وہ آئے گا تو بتا دے گا۔ البتہ یہاں پہ دو عنوان ہیں، ایک عنوان ہے عنوان جانشینی اور ایک عنوان ہے عنوان ایمان۔ عزیزان گرامی، اگر جانشینی کے اعتبار سے دیکھا جائے تو نبی کے بعد فوراً بلا فصل خلیفہ مولائے کائنات۔ اگر جانشینی کے اعتبار سے دیکھا جائے، کیوں؟ اس لیے کہ جانشین ہمیشہ بعد میں آتا ہے، خلیفہ ہمیشہ بعد میں آتا ہے، نائب ہمیشہ بعد میں آتا ہے۔ اگر جانشینی کے اعتبار سے دیکھا جائے تو بلا فصل نبی کے بعد علی ابن ابی طالب۔ لیکن عزیزان گرامی، اگر ایمان کے اعتبار سے دیکھا جائے تو جو عمر نبی کے ایمان کی ہے وہی عمر علی ابن ابی طالب کے ایمان کی ہے۔ اس میں کسی بات کا تصور نہیں پایا جاتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ قبل از بعثت رسول کائنات کا کوئی بھی چشم مورخ نہ علی کے دامن پہ بت پرستی کا دھبا دکھا پایا، نہ نبی کے دامن پہ بت پرستی کا دھبا دکھا پایا۔ لہذا ایمان کے حوالے سے یہاں پہ کسی بات کا تصور نہیں پایا جاتا۔ عزیزان گرامی، جو عمر نبی کے ایمان کی ہے وہی عمر علی ابن ابی طالب کے ایمان کی۔ اگر آپ کو میری بات پہ اعتبار نہیں ہے تو مسلمانوں کے ایک بہت بڑے امام گزرے ہیں جن کا نام ہے علامہ فخر الدین رازی۔ ان کی کتاب کا نام ہے تفسیر الکبیر۔ انہوں نے تفسیر لکھی، پڑھنے والے نے ان کی تفسیر کو پڑھا اور آگے کہنے لگا کہ ہم نے آپ کی تفسیر کو پڑھا ہے۔ کہا اچھا، کہا کہ آپ نے مولائے کائنات کا بھی تذکرہ کیا ہے اور صحابہ اکرام کا بھی تذکرہ کیا ہے۔ کہا ہاں کیا تو ہے۔ کہا لیکن جب آپ نے صحابہ کا تذکرہ کیا ہے تو آپ کا عنوان اور ہے، علی ابن ابی طالب کا جب آپ تذکرہ کر رہے ہیں تو آپ کا عنوان اور ہے۔ اچھا، یہ کہتے تو ہیں منہ سے کہ الصحابہ کالنجوم، لیکن ان کے ذہن میں کہیں نہ کہیں ہے کہ صحابہ اور ہیں، مولائے کائنات اور ہیں۔ ان کے ذہن میں کہیں نہ کہیں ہے۔ مامون کا دربار ہے، بحث یہ نکل آئی کہ امت افضل ہے یا آل۔ اچھا، پہلے آپ یہ سمجھ لیجئے کہ مامون ہے کون۔ نبی کے بعد سے جتنے بھی خلیفہ گزرے ہیں بنی عباس کے آخری خلیفہ تک، آپ سب کی فہرست بنا ڈالیے اور اس میں سے دو کو الگ کر دیجئے، ایک مولائے کائنات اور ایک امام حسن علیہ السلام۔ ان دو کو آپ الگ کر دیجئے۔ ان دو کو الگ کرنے کے بعد جو سب سے پڑھا لکھا خلیفہ گزرا ہے وہ ہے مامون۔ اس کا عنوان یہ تھا کہ یہ باقاعدہ دربار لگاتا تھا اور دربار لگا کے لوگوں کو چیلنج کرتا تھا کہ آؤ ہم سے مناظرہ کرو، آؤ ہم سے مناظرہ کرو، اور تمام ملت اسلامیہ کے علماء کو جمع کرتا تھا اور اکیلا بیٹھا ہوا مناظرہ کرتا تھا اور سب کو ہراتا تھا۔ اتنا پڑھا لکھا خلیفہ، اور امان نامہ لکھ کے دیتا تھا کہ اگر تم نے ہم کو ہرا دیا تو نہ تمہاری جان کو کوئی خطرہ ہے نہ تمہارے مال کو کوئی خطرہ ہے۔ مامون اتنا پڑھا لکھا خلیفہ۔ اب یہاں پہ لوگ کہتے ہیں کہ جو جاہل ہوتے ہیں وہ اہل بیت علیہ السلام کے چاہنے والے نہیں ہوتے۔ عزیزان گرامی، اتنا پڑھا لکھا انسان اور اتنا بڑا اہل بیت کا دشمن، عزیزان گرامی، اہل بیت سے محبت کے لیے صرف علم کافی نہیں ہے، بلکہ ایک چیز کی جو سب سے زیادہ مہم ہے اسے کہتے ہیں نسل کی طہارت۔ توجہ رکھیے گا، مولائے کائنات اور اہل بیت علیہ السلام سے محبت کے لیے جو سب سے مہم ہے وہ ہے نسل کی طہارت۔ صرف علم کافی نہیں، اتنا پڑھا لکھا خلیفہ
اور اتنا بڑا اہل بیت کا دشمن، اس کی حکومت کمزور تھی، اسے چاہیے تھا کہ حکومت کے پائے کو مضبوط کرے۔ اس نے جانتے ہیں سیاست کیا اختیار کی، اس نے ہمارے اور آپ کے 8ویں امام امام علی رضا علیہ السلام کو مدینے سے مرو بلوا لیا۔ اس کی حکومت تھی کمزور، چاہیے تھا کہ حکومت کو مضبوط کیا جائے، تو حکومت مضبوط تب تک نہیں ہو سکتی کہ جب تک علوی بھی ان کے سپورٹر نہ ہو جائیں۔ لہٰذا اس نے کیا تدبیر اختیار کی، اس نے 8ویں امام کو مدینے سے مرو بلوا لیا، اور بلوانے کے بعد اس نے خلافت کی پیشکش کی کہ فرزند رسول آئیے، یہ تخت خلافت آپ کا حق ہے، آپ حکومت کیجئے یہاں پہ، اب آپ اس کی سیاست دیکھیے۔ اتنا کہنا تھا کہ تاریخ کا جملہ ہے کہ اچھے خاصے افراد مامون کے مرید ہو گئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ تو اہل بیت علیہ السلام کا چاہنے والا ہے، لیکن اس کی سیاست کو نہیں سمجھ پائے کہ یہ خلافت کی پیشکش کر کیوں رہا ہے۔ توجہ رکھیے، امام سے کہہ رہا، امام نے 2 جملہ کہا کہ جو واقعاً اس نے مامون کے چہرے سے نقاب کو اتار دیا۔ امام نے پہلا جملہ کہا، امام نے کہا یہ بتا کہ یہ تخت خلافت آیا تیرا حق ہے کہ نہیں ہے، پہلا جملہ۔ دوسرا جملہ امام نے کہا کہ اگر یہ تخت خلافت تیرا حق نہیں ہے تو تجھے حق حاصل نہیں ہے کہ جو چیز تیری ہو نہیں وہ کسی کو دے کیسے سکتا ہے۔ توجہ رکھیے گا، جو چیز تیری ہو نہیں وہ کسی کو دے کیسے سکتا ہے، اور اگر یہ تخت خلافت تیرا حق ہے تو تجھے حق حاصل نہیں ہے کہ جس چیز کے لیے اللہ نے تجھے منسوب کیا ہے وہ کسی کو دے کیسے سکتا ہے۔ امام نے 2 جملے کہے کہ جو واقعاً مامون کے چہرے سے نقاب کو اتار دیا اس نے۔ پھر اس نے کہنے لگا، مامون کہتا ہے کہ آپ بہت الگ الگ کرتے ہیں کہ امت الگ ہے، آل محمد الگ ہیں، کہاں سے الگ ہو گئے؟ تو امام نے کہا سن، 11 مقامات قرآن میں ایسے ہیں کہ جہاں پہ اللہ نے امت کو آل محمد سے الگ کر دیا۔ مامون نے کہا کہ ہم قاری قرآن، ہم حافظ قرآن، ہم عالماد حدیث، ہم کو نہیں پتہ وہ 11 مقامات کون سے ہیں۔ 2-3 مقامات آپ کے سامنے میں عرض کروں گا۔ مامون سے امام مخاطب ہوئے اور امام سے مخاطب ہو کے کہتے ہیں کہ سن، پہلا مقام آئے قربہ ہے کہ جہاں پہ پروردگار کہہ رہا ہے کہ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ امام نے کہا سن، جو محبت کریں گے وہ امتی ہیں، جن سے محبت کی جائے گی وہ آل محمد ہیں۔ پہلا مقام۔ دوسرا مقام کا دوسرا مقام جو ہے وہ آئے درود ہے کہ جہاں پہ پروردگار کہہ رہا ہے کہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد کا دوسرا مقام آئے درود ہے۔ امام نے کہا کہ سنو، جو درود بھیجیں گے وہ امتی ہیں، جن پہ درود بھیجا جائے گا وہ آل محمد ہیں۔ دوسرا مقام۔ تیسرا مقام امام نے کہا تو نے آئے مباہلہ کو نہیں پڑھا کہ جہاں پروردگار عالم نے کہا کہ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ۔ امام نے کہا سنو، جس کو نبی میدان مباہلہ میں لے کے گئے تھے وہ آل محمد ہے، جنہیں چھوڑ کے گئے تھے وہ امتی ہیں۔ ایک اور صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ میں اپنی آیت کی طرف واپس آؤں، والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها۔ عزیزان گرامی، میں نے عرض کیا کہ بعد میں وزن پیدا کرنے کے لیے انسان قسم کھاتا ہے، لیکن کیا ضرورت ہے کہ قدرت قسم کھائے؟ اللہ قسم کھا رہا ہے، اس کو اعتبار دلانے کی ضرورت کیا ہے؟ دیکھیے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے نا کہ کبھی آپ کہتے ہیں کہ کوئی بات آپ نے بہت بڑی بات کہہ دی کبھی، اور کبھی کبھی آپ کہتے ہیں کہ آپ نے بہت چھوٹی بات کر دی۔ لیکن عزیزان گرامی، نہ بات چھوٹی ہوتی ہے نہ بڑی ہوتی ہے، بلکہ کچھ چیز باہر سے آ کے اس میں ایڈ ہو جاتی ہے کہ جس کی بنیاد پہ بات چھوٹی اور بڑی ہو جاتی ہے۔ کوئی بچہ اگر کسی بات کو کہے تو اس کی بات کی اہمیت اور ہوتی ہے، کوئی بڑا اگر کسی بات کو کہے تو اس کی بات کی اہمیت اور ہوتی ہے، کوئی پڑھا لکھا اگر کسی بات کو کرے تو اس کی بات کی اہمیت اور، کوئی جاہل کسی بات کو کہے تو اس کی بات کی اہمیت اور۔ قسم کون کھا رہا ہے؟ جو خالق حقیقی ہے، پروردگار قسم کھا رہا ہے، والشمس وضحاها، قسم ہے سورج کی اور اس کے روشنی کی، والقمر اذا تلاها، قسم ہے چاند کی کہ جب وہ سورج کے پیچھے آئے۔ لیکن عزیزان گرامی،
یہ چاند کا تذکرہ تب تک مکمل نہیں ہو سکتا کہ جب تک اسے اس منزل تک نہ پہنچا دیا جائے کہ جہاں تک پہنچنے کا حق ہے۔ اگر آپ تاریخ دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ تاریخ نے کن کن شخصیتوں کو چاند کہہ کے مخاطب کیا ہے، تو اس میں پہلا نام آپ کو ملے گا جناب ہاشم کا، جناب ہاشم کا، کہ انہیں قمر بطحا کہہ کے خطاب کیا گیا، بطحا کا چاند۔ دوسرا آپ کو لقب ملے گا خود رسول خدا کا، کہ جب چادر کسا کے نیچے آ گئے تو پروردگار نے کیا کہا، یطلع لہ تمام ہی و کمالے، کہ نبی کا چہرہ 14ویں رات کے چاند کی طرح چمک رہا تھا، دوسرا مقام۔ تیسرا لقب جو دیا گیا ہے وہ خود اسی آیت کے اندر مولائے کائنات کو۔ چوتھا لقب امام حسین علیہ السلام کو تاریخ نے لکھا کہ جب امام حسین کا سر نوس نیزہ پر بلند تھا تو لوگوں نے کہا کہ امام حسین کا سر 14ویں کے چاند کی طرح چمک رہا تھا۔ پانچواں لقب جناب قاسم کو تاریخ نے لکھا کہ ایک بچہ تھا کہ جو خیمے سے باہر نکلا اس کا چہرہ چاند کی طرح چمک رہا تھا۔ چھٹا لقب جو دیا گیا ہے وہ ہمارے اور آپ کے حضرت ابوالفضل العباس علیہ السلام، ایک صلوات پڑھیں ان کو قمر بنی ہاشم کہہ کے خطاب کیا گیا ہے، بنی ہاشم کا چاند۔ لیکن عزیزان گرامی بڑا فرق ہے ان تمام قمر میں اور قمر بنی ہاشم میں، توجہ رکھیے گا۔ لکھنے والے نے لکھا کہ وفا کہو چاہے عباس بات ایک ہے، یہ لفظ مختص ہو چکا ہے حضرت عباس کے نام سے۔ وفا کہو چاہے عباس بات ایک ہے عزیزان گرامی۔ اور مولا عباس کا جو تصور ہماری نگاہوں کے سامنے وہ کیا ہے، ہمارے سامنے کیا پیش کیا گیا ہے؟ مولائے کائنات کا چہرہ، مولا عباس کا چہرہ کس حوالے سے پیش کیا گیا ہے؟ تلوار زنی، شجاعت، بہادری، یہی سب تو پیش کیا گیا ہے۔ لیکن عزیزان گرامی میں آج ایک دم ہٹ کے بات کرنا چاہتا ہوں کہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ مولا عباس کی شجاعت کے حوالے سے تو کوئی گفتگو ہونی ہی نہیں چاہیے۔ کیوں؟ اس کی دلیل بھی میں آپ کو دوں گا۔ مولا عباس کی شجاعت کے حوالے سے کوئی گفتگو نہیں ہونا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جس کا نانیال بھی شجاع ہو، جس کا دادیال بھی شجاع ہو، اس کی شجاعت کے حوالے سے کوئی گفتگو کی جا سکتی ہے؟ مولائے کائنات کا نانیال، ان کے نانا عامر عرب کے شجاع اور بہادر ترین شخصیت میں ان کا شمار ہوتا تھا۔ جناب عباس کے ماموں کہ جن کا لقب تھا اشجع العرب، عرب کے شجاع اور بہادر ترین انسان، یہ ہے مولا عباس کا نانیال۔ اور مولا عباس کے دادیال کا بھی تذکرہ کروں۔ مولا عباس کی دادی فاطمہ بنت اسد، تاریخ نے لکھا کہ مولائے کائنات کی ولادت قریب تھی، فاطمہ بنت اسد کعبے کے پاس آئی۔ اس وقت مکہ جو ہے اس زمانے کا بزنس سینٹر ہوا کرتا تھا، لوگ جو ہے تجارت کے لیے آیا کرتے تھے اور رات میں جو ہے وہ کعبے کے اطراف میں آ کے آرام کیا کرتے تھے اور اپنی ان کی گفتگو چلا کرتی تھی۔ لوگوں نے یہ لکھا کہ فاطمہ بنت اسد کے ہاں ولادت قریب تھی، آئیں کعبے کے پاس، وہاں سے نہیں گئی کہ جہاں سے سب داخل ہوتے تھے، بلکہ وہاں پہ آگے کھڑی ہو گئی کہ جہاں پہ دیوار تھی، جہاں سے جانے کی راستہ نہیں تھی۔ لوگوں نے یہ کہا کہ ادھر فاطمہ بنت اسد آگے کھڑی ہوئی ہیں اور ادھر دیوار شک ہوئی، دیوار پھٹی۔ دیوار کا پھٹنا تھا کہ جتنے مرد تھے سب بھاگ گئے ڈر کے مارے۔ کوئی سوچ رہا تھا زلزلہ آ گیا، کوئی سوچ رہا تھا کوئی اور بات ہے، لیکن تاریخ نے کہیں نہیں لکھا کہ فاطمہ بنت اسد نے ایک ہی قدم صحیح پیچھے ہٹایا ہو۔ یہ ہے مولا عباس کے دادی کی شجاعت۔ مولا عباس کے دادا ابو طالب، ان کی شجاعت کے حوالے سے صرف اتنا ہی کہہ دینا کافی ہے کہ جب تک جناب ابو طالب باحیات رہے نبی کو ہجرت کا حکم نہیں ہوا۔ نبی کو ہجرت ان کی شجاعت کے لیے صرف اتنا ہی کافی ہے کہ جب تک ابو طالب باحیات رہے نبی کو ہجرت کا حکم نہیں ہوا۔ عزیزان گرامی لوگ آگے کہتے تھے، کفار مشرکین اور مکہ آگے کہتے تھے کہ محمد کو سمجھا لیجئے، یہ اپنے نعرے کو روک دیں، نعرہ توحید کی آواز کو روک دیں، لیکن کسی میں ہمت نہیں تھی کہ محمد کو کچھ کہہ سکے۔ کیونکہ اس لیے کہ محافظ نبوت، محافظ رسالت زندہ تھا۔ توجہ، یہ ہے جناب ابو طالب کے دادا، جناب ابو طالب یہ ہیں مولا عباس کے دادا۔ مولا عباس کے والد کی جو مولائے کائنات ہیں، اب ان کی بھی شجاعت کا تذکرہ کیا جائے
کہ جن کی شجاعت کی گواہی کبھی خیبر دے رہی ہو، کبھی خندق دے رہی ہو، کبھی احد دے رہی ہو، ان کی شجاعت کا تذکرہ کیا جا سکتا ہے، تو عزیزان گرامی جس کا نانیال بھی شجاع ہو، جس کا دادیال بھی شجاع ہو، اب اگر یہ بچہ شجاع نہ نکلے تو تعجب ہو۔ لہذا شجاعت کے حوالے سے گفتگو نہیں ہونا چاہیے۔ اگر عظمت جناب عباس کو سمجھنا چاہتے ہیں تو یہاں سے سمجھے، علم جناب عباس کو دیکھیں۔ کائنات میں دو ایسے بچے ہیں کہ جنہوں نے اس دنیا میں آنے کے بعد اپنی آنکھیں نہیں کھولی، ایک مولا کائنات اور دوسرے حضرت ابوالفضل عباس علیہ السلام۔ یہ دو شخصیت ایسی ہے۔ تاریخ نے لکھا کہ جب مولا کائنات کی ولادت ہوئی ہے تو فاطمہ بنت اسد نے یہی کہتے ہوئے رسول کے گود میں دیا تھا کہ دیکھو بیٹا محمد، 3 دن ہو گئے علی نے آنکھیں نہیں کھولی، اور ادھر رسول خدا نے مولا کائنات کو اپنے ہاتھوں میں لیا اور اپنی زبان کو مولا کائنات کے دہن میں دے دیا، اور ادھر مولا کائنات نے اپنی آنکھوں کو کھول دیا۔ یہ پہلا مقام۔ دوسرا مقام جناب عباس صاحب کے حوالے سے ہے۔ یہ جو ہیں جناب ابوالفضل عباس علیہ السلام، یہ بھی جو ہے اس دنیا میں آنے کے بعد اپنی آنکھیں انہوں نے نہیں کھولی۔ مولا کائنات نے اپنے گود میں لیا اور مولا عباس کے دہن میں اپنی زبان کو ڈال دیا، لیکن مولا عباس نے آنکھیں نہیں کھولی۔ اتنے میں جو ہے امام حسن علیہ السلام تشریف لائے، اور انہوں نے اپنے چھوٹے بھائی کو اپنے گود میں لیا اور اپنی زبان کو مولا عباس کے دہن میں ڈال دی، لیکن مولا عباس نے ابھی بھی آنکھیں نہیں کھولی۔ اتنے میں چھوٹا شہزادہ حسین تشریف لائے اور انہوں نے اپنے گود میں لیا، اور ادھر مشام امامت سے مولا عباس کی جو خوشبو تھی وہ ٹکرائی، اور ادھر مولا عباس نے اپنی آنکھوں کو کھول دیا۔ عزیزان گرامی، وہ کہ جس کے لیے مولا کائنات نے اپنے دعاؤں میں مانگا تھا، امام حسین کے گود میں آئے ہیں اور مولا عباس نے اپنی آنکھوں کو کھول دیا۔ عزیزان گرامی، میں جو عرض کرنا چاہتا ہوں آپ کے سامنے عظمت جناب عباس کو، مولا کائنات کے دہن میں صرف ایک معصوم نے اپنی زبان دی تھی۔ اس کا نتیجہ جانتے ہیں کیا ہوا؟ جب مولا کائنات منبر پہ آئے ہیں تو سب سے پہلا جملہ کہا، سلونی سلونی، جو پوچھنا چاہو پوچھ لو۔ جب لوگوں نے مولا کائنات کے علم کے اوپر تعجب کیا تو مولا کائنات کے دہن سے ایک جملہ نکلا کہ ھذا لعاب رسول اللہ، یہ جو کچھ بھی میں تم کو علم کی صورت میں عطا کر رہا ہوں یہ لعاب دہن رسول خدا ہے۔ ایک معصوم کی زبان گئی تھی، اس کا عالم کیا ہوا کہ مولا کائنات سلونی سلونی کا دعویٰ کرتے ہوئے نظر آئے۔ اب اس عباس کے علم کا اندازہ لگائیے کہ جس کے دہن میں 3 معصوموں نے اپنی زبان دی ہو، اس کے علم کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ لہٰذا شجاعت کے حوالے سے نہیں بلکہ علم جناب عباس کے حوالے سے گفتگو ہونا چاہیے۔ اس سے آگے بڑھ جائیے، آنے والا آیا ہے امام کے پاس ایران سے، اور آگے بیٹھا ہوا ہے امام، جو ہے وہ لوگوں سے مخاطب ہیں، اپنے حال خیریت کو دریافت کر رہا ہے۔ یہ آیا ہوا ہے ایران سے، اس نے اور یہ فکر میں یہ تھا کہ میں اپنے حال اور خیریت کو کیسے امام سے دریافت کروں گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ امام کو عربی آتی ہے، ہم کو تو فارسی آتی ہے۔ اتنے میں تاریخ نے لکھا کہ امام جو ہے وہ مخاطب ہوئے اس شخص کی طرف اور فصیح فارسی میں گفتگو کرنا شروع کر دیا۔ اب یہ گفتگو کرتا بھی جاتا ہے اور تعجب کرتا بھی جاتا ہے۔ اس نے سوال کر دیا کہ مولا آپ ایران کب تشریف لے گئے؟ مولا نے کہا کہ میں تو آج تک ایران گیا ہی نہیں۔ تو کہا فصیح زبان میں آپ گفتگو کیسے کر رہے ہیں؟ امام نے ایک جملہ کہا، امام نے کہا کہ یہ بتا کہ تو کون ہے؟ اس نے کہا کہ مولا میں آپ کا غلام ہوں، آپ ہمارے آقا ہیں اور ماموم ہوں۔ پھر مولا کائنات نے کہا یہ بتا کہ تو کون ہے؟ کہا مامون ہوں۔ کہا میں کون ہوں؟ کہا میں آپ آقا ہیں ہمارے، امام ہیں۔ امام نے ایک جملہ کہا، امام نے کہا کہ وہ امام ہی کیا کہ جو اپنے چاہنے والے کی زبان کو نہ سمجھ سکے، وہ امام ہی کیا کہ جو چاہنے والے کی زبان کو نہ سمجھ سکے۔ امام نے فصیح فارسی میں گفتگو کرنا شروع کیا۔ اس کے بعد اب انسان کا ذہن ہے کچھ بھی سوچ سکتا ہے، اب یہ گفتگو کرتا جا رہا ہے، تعجب کر رہا ہے۔ امام نے کہا ایسا ہے کہ ایک کنکڑی لے کے آؤ۔ کنکڑی کو منگایا، اپنے دہن میں رکھا اور دہن میں رکھ کے اس کے دہن میں رکھ دیا۔ رکھنا تھا کہ اس نے آواز دیا کہ خدا کی قسم میں 70 زبانوں کا عالم ہو گیا۔ عزیزان گرامی،
اگر کسی کے دہن میں معصوم کے دہن سے نکلی ہوئی کنکڑی چلی جائے تو وہ 70 زبانوں کا عالم ہو جایا کرتا ہے۔ اب اس عباس کا علم کا اندازہ لگائیے کہ جس کے عباس کے دہن میں 3 معصوموں نے اپنی زبان دی ہو۔ اس عباس کے علم کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے؟ بس 2-3 باتیں اور باقی آپ کی زحمت تمام۔ میں نے عرض کیا کہ چاند سے مراد علی کی ذات والا صفات اور سورج سے مراد مولائے کائنات کی ذات والا صفات، لیکن یہاں سوچنے والی بات ہے کہ کیا واقعی علی چاند ہو گئے؟ کیا واقعی نبی سورج ہو گئے؟ اسے کہتے ہیں استعارہ، تشبیہ، تمثیل، جو شاعر حضرات ہیں وہ جانتے ہوں گے، یعنی مثال دینا۔ اور ایک عدد اصول تشبیہ بھی ہے، ہمیشہ ادنا کی مثال اعلیٰ سے دی جاتی ہے، یعنی چھوٹے کی مثال بڑے سے دی جاتی ہے ہمیشہ۔ کسی کے گھر میں کوئی بچہ پیدا ہوا، اب بھلے ہی وہ کالا کیوں نہ ہو لیکن ماں کو تو ہر ایک بچہ پیارا ہوتا ہے، وہ کہتی ہے کہ میرے بچے کا حسن یوسف کی طرح ہے، لیکن کہاں حسن یوسف، کہاں آپ کے بچے کا حسن؟ کوئی تقابل ہے؟ لہذا ادنا کی مثال اعلیٰ کی طرف دی جاتی ہے۔ میں نے عرض کیا آپ نے مثال کے طور پہ داڑھی رکھ لیا، ماشاءاللہ نور آ گیا، لوگ کیا کہتے ہیں کہ آپ کا چہرہ آفتاب کی طرح چمک رہا ہے، لیکن کہاں سورج کا نور، کہاں آفتاب کا نور، کہاں آپ کے چہرے؟ کوئی تقابل ہے؟ ہمیشہ ادنا کی مثال اعلیٰ سے دی جاتی۔ میں نے چھوٹی بات نہیں عرض کی، کیا کہا گیا؟ نبی کو سورج کہا گیا، علی ابن ابی طالب کو چاند کہا گیا۔ یہاں پہ سوچنے والا سوچ سکتا تھا نا کہ نہ علی ابن ابی طالب چاند سے افضل، نہ نبی سورج سے افضل۔ سوچنے والا سوچ سکتا تھا نا، نہ افضل مانو برابر مان لو، بڑے ہونے کا تو کوئی تصور نہیں پایا جاتا۔ اللہ آواز دے گا کہ ہم تمہاری ذہنیت کو جانتے تھے، اسی لیے ہم نے تشبیہ دینے کے ساتھ ساتھ معجزہ بھی دکھا دیا کہ اے نبی چاند کے 2 ٹکڑے کر کے دکھا دو، اے علی ڈوبے ہوئے سورج کو پلٹا کے دکھا دو، اور انہیں بتا دو کہ چاند اور سورج وہ ہیں کہ جو ہم سے ضیاء پاتے ہیں۔ توجہ رکھیے گا، تم وہ ہو کہ جو چاند اور سورج سے روشنی پاتے ہو، ہم وہ ہیں کہ جو چاند اور سورج جن سے روشنی پاتے ہیں۔ اور انہیں بتا دو کہ چاند اور سورج ہم سے افضل نہیں ہے، بلکہ چاند اور سورج سے ہم افضل ہیں۔ توجہ رکھیے گا۔ لیکن یہاں بھی ایک سوال ہے کہ جب افضل تھے نہیں تو تشبیہ کیوں دے دی؟ توجہ رکھیے گا عزیزان گرامی، اس میں پرابلم جو ہے نا وہ نہ اہل بیت علیہ السلام کی ہے نہ خدا کی ہے، بلکہ پرابلم یہاں پہ کائنات کی ہے۔ ہمارے کائنات میں چاند اور سورج سے زیادہ چمکدار کوئی چیز تھی نہیں، تو اللہ ہمیں سمجھانے کے لیے مثال دے تو کاہے کی دے؟ توجہ رکھیے گا۔ تو لہٰذا نبی کو سورج کہا گیا، علی ابن ابی طالب کو چاند کہا گیا، اور یہاں پہ بھی الٹا کر دیا کہ جس کو چاند کہا اس سے سورج کو پلٹوا رہا ہے، اور جس کو سورج کہا اس سے چاند کے 2 ٹکڑے کروا رہا ہے۔ عزیزان گرامی، یہ کر کے بتا دیا کہ جان لو کہ جو غلام علی ہے وہ غلام نبی بھی ہے، جو غلام نبی ہے وہ غلام علی بھی ہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد وآل محمد۔ بس عزیزو، میں نے اپنی گفتگو کو سمیٹ دیا، بس ایک بات اور باقی، آپ کی زحمت تمام، وقت بھی زیادہ ہو چکا ہے۔ میں نے عرض کیا کہ قسم جو ہے وہ بات کا اعتبار دلانے کے لیے کھائی جاتی ہے، اپنے بات میں وزن پیدا کرنے کے لیے قسم کھائی جاتی ہے۔ میں نے جس آیت کی تلاوت کی، سورہ شمس کی یہ 2 آیت، اور اس میں متعدد قسمیں ہیں۔ خداوند عالم ارشاد فرما رہا ہے کہ والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنہار اذا جلاها واللیل اذا یغشاها والسماء وما بناها والارض وما طحاها۔ متعدد قسمیں کھا رہا ہے۔ اب اتنی قسم کو کھانے کے بعد جو بات کہی جائے گی وہ کتنی امپورٹنٹ ہوگی، جو بات کہی جائے گی وہ کتنی مہم ہوگی۔ اتنی قسموں کے کھانے کے بعد پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے کہ قد افلح من زکاہا، بتحقیق کامیاب وہ ہے کہ جس نے اپنا تزکیہ نفس کر لیا۔ اور اسی تزکیہ نفس کا مظاہرہ امام حسین نے کربلا کے میدان میں کیا کہ اگر
6 مہینے کے بچے کی شہادت ہوتی ہے تو ہو جائے، لیکن اللہ کی رضا پہ راضی رہے۔ تزکیہ نفس۔ اور یہ جو 6 مہینے کا بچہ علی اصغر ہے، اس کی معرفت کا عالم آپ جانتے ہیں کیا ہے؟ بہت چھوٹا سا سین ہے، 6 مہینہ ہوتا کیا ہے؟ لیکن تاریخ بیان کرتی ہے کہ جب امام نے آواز بلند کی ہے نا، حل من ناصر ینصرنا، ہے کوئی جو ہماری مدد کو آئے، ہے کوئی جو ہماری نصرت کو آئے، تاریخ بیان کرتی ہے کہ خیمے میں کوہرام برپا ہو گیا۔ امام حسین علیہ السلام گئے اور جا کے در خیمہ پہ کھڑے ہو کے آواز دیتے ہیں کہ بیویو، حسین کی زندگی میں یہ خیمے سے کوہرام کی آواز کیوں آ رہی ہے؟ جناب زینب نے کہا بھیا، آپ کی آواز استغاثہ میں اتنا درد تھا کہ 6 مہینے کے بچے علی اصغر نے اپنے آپ کو جھولے سے گرا دیا۔ امام اپنے لال کا مقصد سمجھ گئے، کہا لاؤ میرے لال کو میرے حوالے کر دو۔ امام نے اپنی گود میں لیا، آئے ہیں میدان میں اور آگے آواز دیتے ہیں، فوج جفاکار، اگر تمہاری نگاہ میں یہ حسین خطا کار ہے تو اس 6 مہینے کے بچے کی کیا خطا ہے؟ اسے ایک گھونٹ پانی دے دو۔ عزیزو، پانی تو نہ دیا، کوئی جواب نہ آیا۔ امام نے آواز دی کہ اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ اس بچے کے بہانے حسین پانی پی لیں گے تو لو میں علی اصغر کو جلتی ہوئی زمین پہ لٹائے دیتا ہوں، لو میں اپنے بچے کو جلتی ہوئی زمین پہ لٹائے دیتا ہوں۔ امام نے اپنے بچے کو جلتی ہوئی زمین کربلا پہ لٹا دیا، کوئی جواب نہ آیا۔ سینے میں باپ کا دل تھا، فوراً گود میں اٹھا لیا اور اٹھانے کے بعد کہتے ہیں، اے بیٹا علی اصغر، تم بھی تو حجت خدا کے فرزند ہو، اے بیٹا علی اصغر تم بھی تو حجت خدا کے فرزند ہو، اپنی حجت کو تمام کرو۔ اتنا کہنا تھا کہ علی اصغر نے اپنی سوکھی ہوئی زبان کو سوکھے ہوئے ہونٹ پہ پھیرنا شروع کیا، اور علی اصغر کا زبان پھیرنا تھا کہ فوج عادہ میں کوہرام برپا ہو گیا۔ فوج عادہ منہ موڑ موڑ کے رونا شروع کر دی۔ عزیزو، اتنا تھا کہ عمر سعد نے اعلان کیا، کہا این این حرملہ یقطع کلام الحسین، ارے حرملہ کہاں ہے؟ حسین کے کلام کو منقطع کر دے، حسین کے کلام کو منقطع کر دے۔ ارے ادھر حرملہ نے 3 بھال کے تیر کو چلے کمان میں پھنسایا، سنسناتا ہوا تیر چلا علی اکبر کے گلوے مبارک پہ لگا۔ روایت کے جملے ہیں، مقاتل بیان کرتے ہیں کہ فانقلب الصبی علی یدہ الامام، ارے بچہ باپ کے ہاتھوں پر منقلب ہو گیا، بچہ باپ کے ہاتھوں پر منقلب ہو گیا۔ حسین نے علی اصغر کے خون کو چلو میں لیا، آسمان کی طرف پھینکنا چاہا، آسمان سے انکار ہو گیا، زمین کی طرف پھینکنا چاہا، زمین نے انکار کر دیا۔ انکار آسمان کو ہے راضی، زمین نہیں، اصغر تمہارے خون کا ٹکا۔ امام نے علی اصغر کے خون کو اپنے چہرے پہ مل لیا۔ اب امام کے لیے بہت سخت مرحلہ ہے، خیمے میں جائیں تو کیسے جائیں؟ مقاتل بیان کرتے ہیں کہ امام کبھی آگے جاتے ہیں، کبھی پیچھے آتے ہیں، آواز دیتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تاریخ بیان کرتی ہے کہ امام 7 قدم آگے گئے، 7 قدم پیچھے گئے، جا کے در خیمہ پہ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ رباب سے پہلے دوڑی دوڑی سکینہ آ گئی، دوڑی دوڑی سکینہ آ گئی، ہے میرے بابا علی اصغر کو پانی پلا لائے، علی اصغر کو پانی پلا لائے، میں پیاسی رہ گئی۔ ارے امام نے ابا کے دامن کو ہٹایا، ننھا سا پھول، ننھا سا پھول، چھدا ہوا گلا۔ ارے رباب نے آواز دی، اے میرے لال امثلک ینہار، اے میرے لال کیا تمہارے جیسے بچے بھی نہر کیے جاتے ہیں؟